الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا عدد الحسن والحسين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا. جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا. شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا. کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنبھال لیں. کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنبھال لیں. ابو بکر سے کچھ آئینے عشق و
وفا گلا ابو بکر سے کچھ آئینے عشق و وفا گلا دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی دنیا مسلمان پہ تنگ ہو گئی فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا جا زندگی مدینے سے چونکے ہوا گلا محروم کر دیا میں جس سے نگاہ نے محروم کر دیا ہمیں جس سے نگاہ نے عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا گلا عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا گلا مغرب میں مارا مارا نہ پھرے قضائل مغرب میں مارا مارا نہ پھرے قضائل دروازہ علی سے یہ خیرات جا کے لا دروازہ علی سے یہ خیرات جا کے لا باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی منظر ذرا حسین سے کربل سے جا کے لا منظر ذرا حسین سے کربل سے جا کے لا جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا گلا شاید حضور ہم سے خفا ہے منا گلا اللہ جل جلالہ وعظم شانہ وعظم برہانہ ولا الہ الا السلام اور حضور سرور کائنات و فخر الوجود زینت عظیم کائنات تصویر جہاں سارے زمان حامی قسام کے رسول احمد مل جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم دی بارگاہ وچ درود و سلام دا نظرانہ عرض کرنے تو بعد قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مقدسہ جو میں پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے خالق کائنات نے قرآن دے وچ ارشاد فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اے اللہ کی طرف توبہ کرنے والے مسلمان سب کے سب اس امید پر کہ فلاح پا جائے حضرت سیدنا اسماعیل حقی علی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے تمام مسلمانوں
وہ توبہ استغفار کا حکم فرمایا، اس لیے کہ انسان فطرتی طور پر کمزور ہے، کمزوری کے باوجود کوشش کے وہ کسی نہ کسی غلطی میں پڑ جاتا ہے۔ امام بشیری علیہ رحمۃ اللہ کبھی نے فرمایا توبہ کا سب سے زیادہ محتاج وہ شخص ہے جو اپنے لیے توبہ کی ضرورت محسوس نہ کرے۔ آپ فرماتے ہیں سب سے زیادہ محتاج وہ انسان ہے جو اپنے لیے توبہ کرنے کی محسوس نہ کرے کہ میں توبہ کروں اللہ کی بارگاہ میں۔ آپ فرماتے ہیں سب سے زیادہ وہ محتاج ہے کہ وہ سب سے زیادہ توبہ وہ کرے جو اپنے لیے توبہ محسوس نہ کرے۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور اپنے رب سے معافی چاہو پھر اس کی طرف رجوع لاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو تمہارے لیے نصیحت ہو۔ اور حضور غوث اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی شباز الحقانی الشیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی، حضور غوث اعظم آپ نے اپنی کتاب بنیاد الطالبین آپ فرماتے ہیں توبہ دی قسم لکھ دے، آپ نے لاتعداد بڑی قسم لکھی ہیں کہ انسان توبہ کرتا ہے بظاہری طور پہ کہ توبۃ نصوحا، میں اپنے رب دی بارگاہ وچ حاضر ہو گیا، میں رب دی بارگاہ وچ حاضر ہو کے اللہ دی بارگاہ وچ ایک التجا کرنا، یا مولا میں فلاں گناہ کیتا ہے، اج تو بعد سچے دل نہ توبہ کرنا وہ گناہ نہیں کرنا۔ ایک توبۃ نصوحا انسان اپنی طرف تو کرتا ہے، اپنی گناہ دی معافی منگن واسطے رب دی بارگاہ میں آ کے یا مولا میں نماز نہیں پڑھتا رہا، میں اج سچے دل نہ توبہ کرنا، یا مولا جڑیاں رہ گئیاں وہ قضا پڑھا گا، اج تو بعد پانچ گانا باجماعت نماز ادا کرا، تیری بارگاہ میں سچے دل نہ توبہ کرنا۔ آپ فرماتے ہیں یہ بھی توبہ ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں توبہ صرف اور صرف یہ نہیں کہ زبان نال اقرار کیتا اس گناہ دی توبہ کر لی پھر یہ گناہ معاف ہو گیا، یہ توبۃ نصوحا ہے۔ آپ فرماتے ہیں نہیں یہ توبۃ نصوحا نہیں۔ آپ فرماتے ہیں پھر بندہ کوئی بھی اللہ کا حکم نہیں منتا، روزہ نہیں رکھتا، زکوٰۃ نہیں ادا کرتا، حج نہیں کرتا، مال ہونے کے باوجود حق ادا نہیں کرتا، والدین کے حسن سلوک نہیں کرتا، کہ وہ سچے دل نہ توبہ کرتا ہے تو وہ انہاں گناہوں سے توبہ کر رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں توبۃ نصوحا کی چیز ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس کی دو مثالیں، ایک اس کی مثال کی آپ فرماتے ہیں ایک توبہ ہاتھ دی ہوتی ہے، آپ فرماتے ہیں ایک توبہ زبان کی ہوتی ہے، ایک توبہ آنکھ دی ہوتی ہے، ایک توبہ پیروں کی ہوتی ہے، آپ فرماتے ہیں ایک توبہ دل کی ہوتی ہے، حالانکہ دل گناہ کو نہیں کرتا۔ حضور کو صاحب نے فرمایا کہ دل گناہ کو نہیں کرتا، لیکن آپ نے فرمایا اس دل کی بھی توبہ ہوتی ہے، اس دل کی بھی بندے توبہ کرنی ہوتی ہے۔ جب دل کے بچے کو خیال آ جاتا ہے پھر دل سے بھی لازم ہو جاتا ہے دل بھی توبہ کرے۔ آپ فرماتے ہیں صرف یہ نہیں کہ نماز نہیں پڑھی کہ توبہ کر لی کہ اس کی توبہ ہو گئی، ہاں نماز کی توبہ ہو گئی۔ آپ فرماتے ہیں اس زکوٰۃ نہیں دیتی، زکوٰۃ کی توبہ کی تھی پھر زکوٰۃ ادا کرنا شروع کر دی تھی، اس کی زکوٰۃ کی توبہ ہو گئی، توبہ کا نصوحا اس کی نہیں ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں اگر والدین کا نافرمانی والدین کے نام حسن سلوک کرنا شروع کر دیتا کہ وہ سمجھے کہ میری توبہ ہوگی، آپ فرماتے ہیں پھر اس کی توبہ وہی ہوئی کہ جڑا اس نے والدین کی نافرمانی کی تھی اور اللہ کا حکم مان کے اپنے والدین کے نام حسن سلوک نال پیش ہونا شروع ہو گیا۔ اگر اس نے حج نہیں کیتا مال ہونے کے باوجود اور پھر حج کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، آپ فرماتے ہیں وہ اس کی حج والی توبہ قبول ہو گئی۔ آپ فرماتے ہیں اگر بندہ اپنے ہاتھ نال کسی نے بھی نقصان پہنچاتا ہے نا، نقصان دیتا ہے، کسی دکھ کی تکلیف دیتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ وہ ہاتھ کی توبہ کرے، یا مولا اج تو بعد اس ہاتھ نال کسی نے تکلیف نہیں دیا، اور کسی نے اپنی زبان دے نال گالی دیتا ہے، کسی کی غیبت کرتا ہے، آپ فرماتے ہیں اگر گالی دیتا ہے یا غیبت کرتا ہے کوئی بھی ایسے اس کی زبان تو کلمات نکل دے جس سے نہ کسی دل آزاری ہوتی ہے، جس کی دل آزاری کی تھی اس کو بھی معافی مانگے اور پھر سچے دل کا توبہ کرے۔ توبۃ نصوحا ہوئے کہ اپنی زبان کی بھی توبہ کرے کہ آج کے بعد اس زبان تو کوئی ایسا جملہ نہیں کٹا گا جڑا جملہ شرعن جائز نہیں، وہ جملے کٹا گا جڑے شریعت وچ جائز نے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔
اور حضور کو سیاضم پسوانی آپ فرماتے ہیں کہ کان دی توبہ اگر کان نال کسی دی غیبت سندا ہے کسی دی گفتگو سندا ہے کہ اپنی اکھاں نال مثال اپنی اکھاں نال کوئی بھی اس دا بندے دا گناہ نہیں دیکھیا مثال طور تے اکثریت وچ لوگ بیٹھے ہونے اکٹھے بیٹھے ہوئے تے کسی دی غیبت کرنا شروع کر دیندے اسی سنی ہوندے اسی تسلیم کیتی ہوندے چاہے وہ بندہ بزرگ ہوئے چاہے وہ نوجوان ہوئے اکثریت وچ معاملات ہوندے کہ جہاں امیر ہوئے جہاں پڑھیا لکھا ہوئے اسی نے سچ ہی بول رہا ہے نہ ساڑیاں اکھاں نے وہ ویکھیا ہوندا ہے نہ معاملہ ویکھیا ہوندا ہے نہ سنیا ہوندا ہے نہ کوئی اس دے گواہ ہوندے اسی سن کے تسلیم کر کے جس وقت اس دی گواہی دیندے ہیں حضور کو سیاضم فرماندے وہ بندہ اتنا ہی گناہ میں شامل ہوتا ہے جتنا وہ سنان والا گناہ میں شامل ہوتا ہے جتنا وہ غیبت کرنے والا گناہ میں شامل ہوتا ہے آپ فرماتے صرف یہ نہیں کہ غیبت سن لئی اس غیبت کو سن کے پھر اگر لوگاں دے وچ اس نو سناتا گیا جس نے اس دی غیبت کیتی اپنی اکھاں نال گناہ ویکھیا نہیں گواہ نہیں دیکھے کنا نال سنیا نہیں اس نو تسلیم کردا گیا فرماتے اتنا ہی گناہگار وہ بھی انسان ہے جیڑا غیبت کرن والا ہے اس دے برابر اللہ اس نو بھی گناہ اتنی دے گا صرف توبہ نصوحہ یہ نہیں کہ نماز توبہ کر لی زکوٰۃ توبہ کر لی حج توبہ کر لی والدین کی نافرمانی کی بھی توبہ کر لی آپ فرماتے ہیں توبہ کرنا دے لیے کہ کسی دی غیبت سنن تو پہلا اس نو روک لو کہ یار تو اس دی غیبت کر لیا میری اکھاں نے ویکھیا نہیں کوئی گواہ موجود نہیں تو کہ کہنا ہے کہ اس نے فلاں چوری کی ہے تو کہ کہنا ہے کہ اس نے نقصان پہنچایا تو کہ کہنا ہے کہ وہ والدین کا نافرمان ہے اگر میں نہیں دیکھا تو میرے سامنے اس کی غیبت نہ کر کیا تو اپنی اکھ نہ دیکھے ایک کان دی توبہ آپ فرماتے ہیں کہ اپنی زبان دی لذت واسطے زبان دی ایک توبہ نہیں زبان دیاں ہزارہ حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک ہی توبہ نہیں کہ زبان تو کسی دی غیبت نہیں کی تھی ایک توبہ ہے آپ فرماتے ہیں نہیں زبان دے اور بھی توبہ ہیں کسی دا مال حق کھاتا ہے وہ بھی توبہ ہے کہ اس کا مال واپس کیتا جاوے اس کا مال واپس کیتا جاوے آپ فرماتے ہیں یہ بھی توبہ ہے اور یہ بھی توبہ ہے زبان کی اور بھی توبہ ہے آپ فرماتے ہیں کہ حرام مال اپنی زبان میں ایک دانہ بھی رکھیا اس دی بھی توبہ ہے ایک مال کسی دا حق کھا لیا ایک ہی حرام کھا لیا ایک سود کھا لیا ایک توبہ نہیں زبان دی آپ فرماتے ہیں ہزارہ توبہ یہ زبان نے کتنے گناہ کیتے تو گناہ تو بھی توبہ کر تیری زبان کبھی بھی شریعت کے خلاف نہ چلنے یہ توبہ کر نصوحہ تیری زبان دی حضور کو سیاست پھر زبانی آپ فرماتے ہیں اس آیت دیتا ہے اس آیت دیتا ہے آپ فرماتے ہیں تفسیر لکھنا فرماتے ہیں توبہ کر نصوحہ کہ ایمان والے اللہ کی بارگاہ میں ایسی توبہ کرو جیڑی توبہ تہاڈے واسطے کہ نصیحت ہوے اسی آخر یا کیسی توبہ کر کے اسی پاک صاف ہو گئے نہیں آپ نے فرمایا اگر کسی نے اپنے ہاتھ دے نال نقصان پہنچایا ہے ہاتھ دے نال چوری کیتی ہے کسی دا حق لیا ہے اسی ہاتھ نال اس دا حق واپس کر کے اس کو معافی مانگ حضرت سیدہ النساء سیدہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرما دیا کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ بیٹھے سرکار نے فرمایا رب دی بارگاہ وچ تین دفتر میں پہلا دفتر او کہ جڑا رب تعالیٰ کبھی بھی کسی نے اس دفتر چو معافی نہیں دے گا دوسرا دفتر رب تعالیٰ اس دفتر چو بندے صرف اتنا کہ یا مولا میں معاف کر دے رب تعالیٰ اس کو معافی فرما دے تیسرا دفتر سیدہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرما دیا سرکار نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو ادو تک معاف نہیں کرے گا جدو تک وہ بندہ اس کو معاف نہیں کرے گا پہلا دفتر انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومن مأواہ النار اللہ نے قرآن میں فرمایا بے شک جس بندے نے شرک کیتا اس دے واسطے ٹھکانہ جہنم میں وہ جنت کا امیدوار نہ بنے کسی نے شرک کیتا اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا کسی نے رب دی ذات دے نال شریک ٹھہرایا اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا رب ذوالجلال نے فرمایا کہ جس نے میری ذات دے نال کسی نے شریک ٹھہرایا میں ان کبھی بھی معاف نہیں کروں گا اللہ دے پیغمبر حضرت جرجیس علیہ السلام آپ نے دیکھا کہ بادشاہ نے بت رکھا ہے بت کی پوجا کرا رہا ہے ایک سائڈ تے اس نے آگ جلائی ہے ایک سائڈ تے بت رکھا ہے بادشاہ ہے طاقت رکھتا ہے
بادشاہ کو فوج بھی، بادشاہ نے اعلان کیتا ساری عوام اکٹھی ہو کے آ جائے جنگل دے وچ عوام نو اکٹھیا کر کے، اور کہندا حکم دیتا ہے بادشاہ کہ چلو میرے اس رب نو سجدہ کرو، جیڑا بندہ سجدہ کردا ہے اس نو مال و دولت دیندا ہے، اس نو زیادہ تو زیادہ مال دیتا ہے، جیڑا خوش ہو کے کردا ہے بادشاہ ان مال و دولت دیندا ہے۔ عوام سجدہ کر رہی ہے بادشاہ دی ڈر دی وجہ تو، جیڑا کہندا ہے میں سجدہ نہیں کردا، بادشاہ حکم دیتا ہے فوج نے اس کو اٹھا کے اس نو اگ دے وچ سٹ دیو، اس نو جلا دیو، اس نو جلا دتا جاتا ہے۔ حضرت جرجیس علیہ السلام کا گزر ہویا، آپ نے رب دی بارگاہ وچ دعا کیتی یا الہی اے پروردگار میں تیری رضا واسطے، تیری حمد و ثنا واسطے، تو وحدہ لا شریک ہے، تیرے تو سوا کسی دی عبادت جائز نہیں، یا مولا تیری عبادت واسطے اس نو میں حکم دیواں گا بادشاہ کہ اپنی فوج نو حکم دے اور جنہاں لوکاں کولوں اس بت نو سجدہ کرا رہا ہے انہاں نے بھی حکم دے کہ اس بت دی پوجا نہ کرن بلکہ میرے رب رحمان رحیم دی عبادت کرن۔ اگر اس نے مجھے سزا دیتی تو میں تیری رضا واسطے اس کی ہر ایک سزا قبول کراں گا، یا مولا اگر اس نے میری جان بھی لے لی تیری رضا واسطے میں اپنی جان بھی دے دیاں گا۔ حضرت جرجیس علیہ السلام اس بادشاہ کو گئے، جا کے آپ نے فرمایا، حضرت جرجیس علیہ السلام نے فرمایا او بادشاہ میری ایک گل سن لے۔ بادشاہ نے کہا کہ تو دس، آپ نے فرمایا اے بادشاہ اللہ نے تین جڑی بادشاہی عطا فرمائی ہے نا، اے مال و دولت عطا فرمایا ہے نا، اے حسن و جمال، اتنی فوج تیرے تابع ہوتی ہے، غلام نے اے منن والے تیرے سامنے کھڑے ہیں، اے تیری ذات کا کمال نہیں، یہ تیری بادشاہی کا کمال نہیں، بلکہ میرے پروردگار رب ذوالجلال کا کمال اس نے تیرے عطا فرمایا۔ تو اس رب دی کیوں نہیں، اس ذات دی کیوں نہیں عبادت کرتا، اس نے کیوں نہیں عبادت ہونا شریک بنتا؟ بادشاہ غصے جایا کہ اس نے میرے رب نو برا بنا کیا اور میری اس توہین کی ہے۔ بادشاہ نے حکم دیتا اس آدمی نے کھڑیا کر کے لکڑ دے نال باندھ دیتا جاتا۔ حضرت جرجیس علیہ السلام نے جب باندھ دیتا گیا نا، اس بادشاہ نے کیا کہ ہن میری گل سن، تو کہنا ہے کہ میرا رب رحمان رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، میں اس بادشاہی عطا فرمائی، یہ غلام بھی میں اس عطا فرمائے، یہ سارے حسن و جمال کی بادشاہی، یہ فوج، یہ جتنے بھی غلام نے یہ اس عطا فرمائے۔ تے سن میں بادشاہ ہاں اور میں جو چاہا وہ کر سکنا وا۔ اس بادشاہ نے ایک انسان ایک بندے کو حکم دیتا آ میرے رب کو سجدہ کر، اس نے سجدہ کیتا، اس نے کیا اے بے میں اس کو رزق دے رہا ہوں، اے میرے رب کو سجدہ کرے میں اس کو رزق دے رہا ہوں۔ حضرت جرجیس علیہ السلام، حضرت جرجیس علیہ السلام لکڑ دے نال اس انہاں نے بندھیا ہویا ہے، رسیاں دے نال مضبوط کر کے بندھے ہوئے، لیکن بادشاہ دا ڈر انہاں دے دل وچ کوئی نہیں۔ ڈر کہندا ہے صرف اپنے رب دی ذات دا، صرف اپنے رب دی ذات دا، صرف ایک اپنے رب دی ذات دا ڈر ہے۔ آپ نے فرمایا بادشاہ تیری فوج بھی تیرے کول ہے، تو حکم دے میں تیری فوج میرے ٹکڑے کر دے، تو حکم دے میں تے میری وہ جان لے لے، لیکن بادشاہ میری گل سن لے، میرا رب رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، وہ قادر بھی ہے، اس تو علاوہ نہ کوئی عبادت لے کسی دی عبادت جائز ہے، نہ اس تو علاوہ کسی دا حکم چل سکتا ہے، نہ اس تو علاوہ کوئی قادر ہے، وہ ایک ہی ہے، وہ میرا رب رحمان تے رحیم ہے۔ بادشاہ نے سنیا، اس نے کیا کہ حضرت جرجیس علیہ السلام دے جسم دا چمڑا جڑا ہے نا یہ اتار دیتا جاوے، جس طرح اسی جانور نوں ذبح کر کے جسم تو چمڑا اتارنے ہیں، جب چمڑا اتریا نا تے عوام جڑی سامنے کھڑی سی حضرت جرجیس علیہ السلام نو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی زبان اقدس تو ایک الفاظ بھی آئے ہوئی بھی نہیں نکلی۔ انہوں نے کیا کہ جن میرا رب راضی ہے نا انج میں جرجیس علیہ السلام اپنے رب کی رضا میں راضی ہوں۔ ادھی عوام وہ سی جنہاں نے بظاہر کلمہ پڑھ لیا جرجیس علیہ السلام دا، ادھی وہ عوام سی جڑے بادشاہ تو ڈر رہے سن۔ ایک وزیر نے کیا بادشاہ تو جرجیس علیہ السلام تے ظلم کرنے آئے، اور یہ عوام دیکھ رہی ادھی وہ نے جنہاں نے کلمہ پڑھ لیا، ادھی وہ نے جڑے تیرے ڈر دی وجہ تو نہیں پڑھ رہے، اگر اس تو اگے کوئی ظلم کیتا ان سارے نے کلمہ پڑھ لینا تے تیرے رب دی کسی نے پوجا نہیں کرنی۔ جرجیس علیہ السلام نے کسی بند کمرے وچ
لے جا اتنے جا کے انہوں نے قید کر دے. اس نے حکم دیتا جبریل صلی اللہ علیہ وسلم نو بند کمرے چ لے گئے. جا کے آپ نے بھاری پتھر رکھ دیتا گیا اور پروردگار نے حکم دیتا فرشتے جا جا کے میری طرف میرے نبی جا کے میرا سلام دے اور انہوں نے نبوت دے اور نبوت دے کے انہوں نے اے میرا حکم سنانا ہے. جبریل صلی اللہ علیہ وسلم جدوں تک تہاڈے جسم وچ جان ہے نا میری وحدانیت دا اظہار کراندیا رہنا ہے. میرے رب تے رحمان تے رحیم آکھدیا رہنا ہے. اے بادشاہ تہانوں 4 دفعہ موت دے گا میں پروردگار تہانوں 4 دفعہ زندگی عطا فرماواں کہ اللہ نال کسی نے شریک نہیں ٹھہرانا. وتوبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اللہ دے نال کسی نے شریک نہیں ٹھہرانا. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار. کہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے میرے نال کسی نے شریک نہیں ٹھہرانا. اگر کسی نے شریک ٹھہرایا تو میں پروردگار معاف نہیں کروں گا. تہاڈا ٹھکانہ جس نے میرے نال کسی نے شریک ٹھہرایا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوے گا. حضرت جبریل صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے زندگی عطا فرمائی. صبح ہوئی بادشاہ بڑا خوش. اس نے کیا کہ دیکھیا عوام دیکھیا میرے فوجیوں میں کس طرح اس کی حالت کی تھی جڑا کہتا ہے کہ میرے رب تو بھی علاوہ کوئی رب ہے. تھوڑی دیر گزری اللہ تعالیٰ نے جبریل صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتا آپ اتنے پہنچے. اس نے جدوں دیکھا نا بادشاہ نے اس نے کیا کہ تو جبریل صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا ہاں بادشاہ میں کیا سی میرا رب قادر بھی ہے میرا رب قادر بھی ہے. اس نے کہا کہ ایڈا بھاری پتھر تیرے جسم تے رکھ لیا کہ وہ کہیں تیرے تو اس کو دور کیتا. آپ نے فرمایا میں تیرے کیا سی میرا رب رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے کریم بھی ہے کہ وہ قادر بھی جو چاہے کر سکتا ہے. تو میری موت بھی تھی اللہ نے میری زندگی عطا فرمائی. بادشاہ نے دیکھا بادشاہ نے کیا کہ اس نو لیا کے آرا اس نے ٹوٹے کیتے چاہے. حضرت جبریل صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے بادشاہ نے کیا کہ جا کے میرے شیراں دے سامنے رکھ دیو بھوکے شیر میں کھا جان گے. حضرت جبریل صلی اللہ علیہ وسلم دے جسم کے ٹکڑیاں جا کے شیراں دے سامنے رکھیا. شیراں نے کھادا نہیں بلکہ سجدے وچ ڈگ گئے. شیراں نے کھادا نہیں سجدے وچ ڈگ گئے. اللہ نے پھر جبریل صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی عطا فرمائی. کچھ دیر گزری اللہ نے پھر حکم دیتا جا جبریل جا کے میری وحدانیت کا اظہار کرا. بادشاہ نے کہا کہ تیرے اس بت تو علاوہ جڑا میرا رب ہے نا جڑا سچا رب ہے میرا رب رحمان تے رحیم تے قادر ہے اس کی عبادت کر اس نو وحدہ لا شریک من. جدوں بادشاہ نے گئے بادشاہ نے دیکھا پریشان ہو گیا کہنے لگا میں تو تینوں موت دیتا تو پھر زندہ ہو کے آ جانا ہے. آپ نے فرمایا بادشاہ جے تیرے سمجھ نہیں آئی پھر سمجھ آ میرا رب بڑا ہی قادر ہے. تو تے میرے ٹکڑے کرانا ہے جسم دے وہ چاہے ٹکڑے تے دور دی گل ہے ریزہ ریزہ جسم ہو جاوے وہ قادر ہے وہ زندہ کر سکتا ہے. وہ اللہ میرا وحدہ لا شریک ہے وہ یہ طاقت رکھتا ہے. جبریل صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آئے. ایک وزیر نے کیا کہ آج یہ من دیکھا میں ختم کر دینا. بادشاہ نے پوچھا تو کی کرے گا. اس نے کہا کہ ایک بت بناوا جبریل صلی اللہ علیہ وسلم کو بند کرا گا بند کر کے پھر آگ جلا کے جبریل صلی اللہ علیہ وسلم کو ساڑا گا. آپ کو ساڑ دیتا گیا جلا دیتا گیا. جناب کے بعد بادشاہ کے کول وزیر آیا خوش ہویا. بادشاہ نے کیا کیا ختم ہو گیا. اس نے کیا ہاں. کچھ دن گزرے اللہ نے پھر حکم دیتا جبریل صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ کے کول گیا. بادشاہ بے حیران ہوا. بادشاہ کہتا ہے جبریل صلی اللہ علیہ وسلم تو کی ہے. آپ نے فرمایا میرے رب کا کمال ہے. جبریل کا کوئی کمال نہیں میرے رب رحمان رحیم کریم کا کمال ہے. جدو سامنے گئے نا وزیراں دے سامنے تھاڑا وچ کھانا آلہ کھانا پیش کیتا گیا. ایک وزیر نے کیا کہ بات ہے جبریل صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو سچا اور اپنے رب دا سچا بندہ نبی ہے تے چل رب دی بارگاہ وچ دعا کر جڑے لکڑ دے تھاڑ بنے نا جنہاں وچ کھانا سن پیش کیتا گیا اے اگر درخت بن جان اسی تیرے رب نو رحمان تے رحیم مننا گے. آپ نے رب دی بارگاہ وچ دعا کیتی. اللہ دے حکم نال او تھاڑ جڑے جنہاں وچ کھانا وزیراں پیش کیتا گیا سی حضرت جبریل صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا منگی اللہ دے حکم نال او درخت بن گیا. جب اس وزیر نے دیکھا تو وزیر نے فوراً کلمہ پڑھیا. بادشاہ اس سے چاہے بادشاہ نے کیا کہ سب نے پڑھا میرے وزیر کے ٹکڑے کیتے جان. اس نے جبریل صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ کیوں پڑھیا اس جبریل صلی اللہ علیہ وسلم دے رب دو وحدہ لا شریک کیوں منیا. جبریل صلی اللہ علیہ وسلم آپ سامنے کھڑے بادشاہ نے حکم دیتا جبریل صلی اللہ علیہ وسلم دے جسم دے ٹکڑے کر کے پھر انہوں نے علیحدہ علیحدہ کر کے پھر علیحدہ علیحدہ کر کے انہوں نے جلایا جائے. پھر اس راکھ میں اس سال جس کو اسی ساہ آخنے راکھ جڑی ہے اس کو علیحدہ علیحدہ برتنہ وچ پا کے دور جا کے دریا دے علیحدہ علیحدہ مقام تے جا کے اتنے بہا دیتا جائے.
جرجیس علیہ السلام کی رات میں جا کے انہوں نے جب علیحدہ علیحدہ کر کے پایا نا، اللہ نے فوراً حکم دیتا ہے ہوا میرے حکم نال چلنی ہے، تو چل جرجیس علیہ السلام کی رات میں سارے اکٹھا کر، میں حکم دینا میرا جرجیس پھر زندہ ہو جائے۔ جب وہ فوج نے اپنی اکھاں دے سامنے وہ سارا منظر ویکھیا تے دوڑے دوڑے بادشاہ والا آئے، جب بادشاہ دے کول آئے نا تے سامنے کی ویکھ دے کہ جرجیس علیہ السلام سامنے کھڑے۔ بادشاہ ویکھ کے حیران ہوا، کہتا ہے جرجیس علیہ السلام تو کی چیز ہے؟ آپ نے فرمایا بادشاہ اتنی زندگی گزر گئی، اتنے سال گزر گئے، میں ایک ہی جملہ آخنا کہ بادشاہ اس بت کی پوجا نہ کر، اس نوادہ ولا شریک نہ من، بلکہ میرے رب نوادہ ولا شریک من جس کی عبادت کرنا جائز ہے، اس تو علاوہ کسی نوادہ ولا شریک اس دینا کسی شریک ٹھہرانا جائز نہیں۔ بادشاہ نے کیا کہ انہیں سارے معاملے ہو گئے، آج تو میں صلح کر لیے، 2 دن اسی اکٹھے گزار لیا، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ بادشاہ تے جرجیس علیہ السلام دی آپس صلح ہو گئی، 2 دن تو بعد تو میرے رب کو سجدہ کری اور اس بعد میں تیرے رب کو وعدہ ولا شریک مننا گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ 2 دن بادشاہ تے جرجیس علیہ السلام دے اکٹھے گزرے، ایک رات گزری، دوسری رات جرجیس علیہ السلام کی عبادت کر رہا ہے، آپ کے بولے ایک مائی آئی، چھوٹا جہا بچہ اس کی گود وچ، آپ نے فرمایا بچے جا کے اس بادشاہ دے جڑے بت خانے وچ بت نے نا انہاں سارے نے کہا کہ تہن اللہ دا نبی جرجیس علیہ السلام بلاندا ہے اللہ کے حکم نال، سارے بت چل کے آئے۔ جب بادشاہ ویکھیا اس نے کہا کہ تو میرے ربا کی توہین کی ہے، میرے رب کی توہین کی ہے، لہٰذا تیرا میرا وعدہ ختم ہو گیا۔ جرجیس علیہ السلام ہن میں تینے نہیں چھڈاں گا، ہن ختم کر دیاں گا۔ آپ نے فرمایا ٹھہر جا بادشاہ، ہن تیرا وقت ختم ہو گیا، اللہ نے تیرے بادشاہی عطا فرمائی، تو اپنی بادشاہی میں ظلم و ستم کردا رہا، اس دے نال تو کسی شریک ٹھہراندا رہا، اور تیری بادشاہی ختم ہو گئی۔ بادشاہ دی بیوی نے جدوں سارا معاملہ دیکھا نا کہ جرجیس علیہ السلام نے حکم دیتا کہ اللہ دے حکم نال بادشاہ دے سارے بت چل کے اون، جدوں بتاں چلدیاں دیکھیا کہ اس بادشاہ دی بیوی نے جرجیس علیہ السلام دا کلمہ پڑھ لیا، اللہ کی وحدانیت نو قبول کر لیا، اللہ رحمان تے رحیم تے کریم تے قادر بننا شروع کر دیتا۔ بادشاہ نے حکم دیتا میری بیوی بھی قتل کر دیتا جائے، بادشاہ نے اپنی بیوی بھی قتل کرا دیتا۔ بادشاہ نے کیا جرجیس علیہ السلام ورنہ تو ختم کر دیا گا۔ حضرت جرجیس علیہ السلام نے رب دی بارگاہ وچ دعا کی تھی، یا مولا اس وقت تک من موت نہیں دینی جدوں تک میں اپنی اکھاں دے نال اس بادشاہ نال ہلاک ہو جانا دیکھنا۔ اللہ نے زمین کو حکم دیتا، زمین پھٹ گئی، بادشاہ اور اس کی بادشاہی ساری زمین دے وچ راکھ ہو کے ختم ہو گئی۔ حضور کو سیادہ فرماتے ہیں توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرما دیا کہ آپ فرما دیا کہ سب نال پہلو جڑا دفتر ہے نا رب دی بارگاہ وچ او اے کہ اللہ فرماتا ہے میرے نال کسی نے شریک نہیں ٹھہرانا، جس نے میرے نال کسی نے شریک ٹھہرایا میں اس نو معاف نہیں کراں گا، اس دا ٹھکانہ جنت نہیں بلکہ جہنم نہیں۔ کچھ لوگ ہن یہ بھی دے لیندے کہ آ جی جاندے قبراں اُتے نعوذ باللہ یہ بھی شرک کرتے ہیں، قبر کو سجدہ کرنا جائز نہیں، انہاں کول جانا جڑا وہ جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن فجر دی نماز پڑھ کے اپنے والدین کی قبر تے جا کے دعا منگو، سورۃ یاسین پڑھ کے انہاں دے واسطے بخش دی دعا منگو، میرا پروردگار تہاڈی بھی بخشش فرما دے گا، تہاڈے والدین کی بھی بخشش فرما دے گا۔ اس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے، اور سرکار دا فرمان کبھی ٹل سکتا نہیں۔ سرکار دی زبان اقدس جو بھی الفاظ نکل گئے وہ رب دا حکم ہوندا ہے۔ کیوں معراج دی رات رب ذوالجلال نے کتنی نمازاں سرکار کو عطا فرمائیاں، 50 نمازاں عطا فرمائیاں، لیکن بار بار سرکار دے اصرار دے سرکار اللہ دی بارگاہ وچ گئے، جدوں 5 رہ گئیاں رب ذوالجلال نے فرمایا اے محبوبہ میرا جڑا کلام ہے نا لا تبدیل علی کلمات اللہ، میرا کلام کبھی تبدیل نہیں ہو سکتا، لیکن میرا محبوبہ تیری زبان اقدس تو جڑے الفاظ نکلے وہ بھی میں کبھی تبدیل نہیں کراں گا۔ تیری امت تو آپ 5 نمازاں پڑھن گے نہ پروردگار تہاڈی 50 نمازاں دا ثواب عطا فرمائے۔ اپنا کلام ہی تبدیل نہیں کیتا، اپنے محبوب دی زبان کو بھی سچیا رکھیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے کہ قبراں تے جایا کرو کہ تھانوں آخر دی یاد آوے، قبر دی یاد آوے، تھانوں پتہ چلے کہ اصل یہ تھی یاد نہیں۔ دوسرا دفتر حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتی ہیں دوسرا دفتر کیڑا ہے؟ آپ نے فرمایا دوسرا دفتر رب دی بارگاہ ہے، رب ذوالجلال ہے۔ رب فرماتا ہے کہ میں شرک کی سے معاف نہیں کروں گا،
سرکار نے فرمایا دوسرا دفتر رب دی بارگاہ ہے. رب فرماتا ہے اگر کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا، اگر کوئی بندہ روزہ نہیں رکھتا، اگر کوئی بندہ حج تے زکات نہیں دیتا، کوئی بھی میرا حکم نہیں بنتا، حقوق اللہ. رب فرماتا ہے حقوق اللہ. سرکار نے فرمایا جدوں تک بندہ زندہ رہتا ہے حقوق اللہ ادا نہیں کرتا، لیکن پروردگار فرماتا ہے میرے کو آ کے بندہ ندامت ہو کے توبہ کرنا، پروردگار اس نے معاف کر دیا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرا دفتر، تیجا دفتر کیڑا ہے؟ حقوق العباد. حقوق العباد میں پہلے دسیا کہ توبہ نصوحہ کی ہے کہ صرف اور صرف یہ نہیں کہ یا مولا آج تو بعد سچے دل نال توبہ کرنا کہ میں نماز پڑھاں گا، میں روزے رکھاں گا، حج کراں گا، صدقے خیرات کراں گا، زکات دیواں گا. یہ توبہ نصوحہ ہے. ہاں یہ بھی توبہ نصوحہ ہے. نماز نہیں پڑھتا توبہ کرتا ہے، نماز والی توبہ کیتی سی. روزہ نہیں رکھتا تو روزے والی توبہ کیتی سی. حج نہیں کیتا مال ہے حج والی توبہ کیتی سی. زکات نہیں دیتا تے توبہ کیتی تے زکات والی توبہ کیتی سی. میں پہلے تھوڑے سامنے پیش کیا کہ حضور صاحب نے فرمایا توبہ زبان دی بھی توبہ ہے، نک دی بھی توبہ ہے، اکھ دی بھی توبہ ہے، ہاتھ دی بھی توبہ ہے، پیراں دی بھی توبہ ہے، دل دی بھی توبہ ہے، اس جسم دی بھی توبہ ہے، اس جسم دی بھی توبہ ہے. توبہ نصوحہ. آپ فرماتے ہیں صرف یہ نہیں کہ نماز دی توبہ کر لی، روزے دی توبہ کر لی، حج دی توبہ کر لی، زکات دی توبہ کر لی. آپ نے فرمایا توبہ نصوحہ یہ نہیں، توبہ نصوحہ اے کہ اج تو بعد میرے ہاتھ نال کسی میں اذیت نہیں دیاں گا، کہ جڑے غیر شرعی کام نے انہاں تو روک جاوے اور جڑے شریعت اللہ اور اس کے رسول دا حکم ہے انہاں تے چلے. اے توبہ نصوحہ ہے. اور اس اپنے جسم نو سارے جسم نو یہ نہیں کہ صرف نماز پڑھی جاتا ہے کہ اپنی زبان نال کسی کی غیبت کیتی جاتا ہے، زبان نال حرام بھی کھاتی جاتا ہے، زبان نال کسی کی دل آزاری بھی کیتی جاتا ہے، کسی کی تکلیف بھی دیتی جاتا ہے، کسی دن حق فیصلے بھی کیتی جاتا ہے، سب کچھ کیتی جاتا ہے، سود بھی کھاتی جاتا ہے. کہ وہ تو کہتا ہے کہ میں توبہ کر لیے، توبہ نصوحہ نہیں. حضور کو صاحب فرماتے ہیں کہ اپنی توبہ زبان دی بھی توبہ کرے، اپنے پیٹ دی بھی توبہ کرے، اپنے دل دی بھی توبہ کرے، اپنے کناں دی بھی توبہ کرے، کسی کی غیبت سنے نہیں، نہ کسی نے کرن دے دے، اپنے ہاتھ دی توبہ کرے، کسی دی چوری نہ کرے، اپنے ہاتھ نہ کسی نے اذیت نہ دے، ہاتھ پیراں نال چل کے کوئی گناہ کرن نہ جاوے، زناکاری نہ کرے، شراب نہ پیوے. میرے بھائیوں ایک مسئلہ اہم مسئلہ میری یاد آ گیا ہے. وہ مسئلہ کی ہے کہ اسی آنے کہ اسی تراویحاں 8 پڑھنیاں نے، منقول ہیں اسا 12 پڑھنیاں نے. اے سنو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریم اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی نے. آپ فرماتے ہیں آپ نے فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول صحابہ کرام بیٹھے در سرکار نے جدو حکم فرمایا نا کہ حج فرض ہو گیا تے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاماں نے عرض کی یا رسول اللہ حج زندگی وچ ایک بار فرض ہے، یا رسول اللہ حج زندگی وچ 2 بار فرض ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ عرض کی یا رسول اللہ یہ حدیث کے لفظ نے، یا رسول اللہ 3 دفعہ فرض ہے. سرکار خاموش رہے تو بعد سرکار نے فرمایا اے میرے غلامو اگر میں کہہ دیتا کہ زندگی وچ بھی ایک دفعہ فرض جڑا ہے وہ حج فرض ہے، اگر مال نہ بھی ہوتا تو میری ساری امت حج فرض ہو جاتا. اگر میں کہہ دیتا کہ حج فرض ہے، ہاں فرض ہے، حج فرض ہے کہ مال نہ بھی ہوتا پھر بھی اس میری ساری امت فرض ہو جاتا. اگر دوسری دفعہ میں کہہ دیتا ہاں فرض ہے، اگر تیسری دفعہ میں کہہ دیتا ہاں فرض ہے، تو پھر زندگی میں 3 دفعہ کی جتنی دفعہ تو کہتا میں کہہ دیا جانا سی ہاں فرض ہے، میرے پروردگار نے فرض کر دینا سی. محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کیوں نہیں پڑھی، تہجد نماز کیوں چھوڑ دی تھی؟ اس واسطے کہ میری امت پہ فرض نہ ہو جائے. ایک امت ہے صرف تراویح آ جائے، تہجد نماز آ جائے، اے جی کی تو ثابت ایک کی تو ثابت ہے. کبھی ایسا نہیں کیا کیا یہ شراب بھی محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکیا یا نہیں روکیا؟ زناکاری تو سرکار نے روکیا یا نہیں روکیا؟ کسی دا حق کھان تو سرکار نے روکیا یا نہیں روکیا؟ والدین کی نافرمانی کرنے تو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے یا نہیں ہے؟ کدی کسی کی زبان چو نہیں سنے ہوئے گا. میرے بھائیوں تکلیف دے جملے برداشت باہر ہوتے ہیں. کیوں یہ جملے ثانوی گوارا نہیں دے کہ اسی سنیے کہ والدین کی نافرمان بھی رہ رہیے، اسی کسی کا حق بھی کھاتے چاہیے. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگر یتیم بچہ آ جائے آ کے عرض کرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل نے میرا سارا مال جڑا وہ قبض کر لیا، یا رسول اللہ میں یتیم ہاں میرا مال لے کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاماں لیا تے ابو جہل کو گیا جا کے آپ نے فرمایا اس یتیم بچے دا مال واپس کر دے.
اس نے فوراً آنے کی فوراً واپس کر دیتا. جدو مال واپس کیتا تے سنگیاں نے کیا کہ ہون تین کی ہویا سی اوہی تے کہندا سا جدو اللہ دے پیغمبر اللہ دے محبوب میرے سامنے آئے, میرا بھتیجا میرے سامنے آیا تے میں مال نہیں واپس کروں گا. ابو جہل دے الفاظ سنو, اس نے کیا کہ جدو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس یتیم بچے نے سامنے لے کے آئے نا, سرکار دی سجی سائڈ تے سرکار دی کھبی سائڈ ایڈے بڑے آدمی سن, اگر وہ من چنڈ بھی مار دے نا انہاں دے ہتھاں وچ تلواراں سن, چنڈ بھی مار دے تے میں زمین وچ اتنا دنسیا جانا سی کسی نے نظر نہیں ہونا سی کہ یتیماں دا مال واپس لے کے دیتا سرکار نے. اگر کسی دا حق کھادا ہے وہ واپس کرے, توبہ نصوحہ کرنی ہے کہ کسی دا حق بھی واپس کرنا ہوئے گا. اگر توبہ نصوحہ ادا کرنی ہے کہ اپنے والدین کی فرما برداری بھی کرنی ہوئے گی. میرے بھائیو, اگر توبہ نصوحہ کرنی ہے تے رب ذوالجلال دا حکم ہے کہ اپنے والدین دے نال حسن سلوک, اپنے رشتہ داراں دے نال حسن سلوک, اپنے ہمسائے دے نال حسن سلوک, غریباں یتیماں دے نال حسن سلوک, کسی دا مال نہیں کھانا, حرام نہیں کھانا, انہاں تو بچنا ہے, غیبت نہیں کرنی, غیبت تو بچنا ہے, کسی دی دل آزاری نہیں کرنی. پروردگار نے فرمایا کہ شرک کرے گا تے میں کبھی معاف نہیں کراں گا. اگر میری عبادت نہیں کرتا, میری بارگاہ وچ آ کے سچے دل نال توبہ کردا ہے, میں معاف کر دیاں گا. لیکن ایک ایسا دفتر ہے, ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما آپ راویہ آپ فرمانے سرکار نے فرمایا وہ کیڑا دفتر ہے, وہ یہ دفتر ہے کہ کسی دا اگر حق کھادا, کسی دا حق کھادا ہویا, حقوق العباد نہ ادا کیتے ہوئے, کسی دے دل آزاری کیتی ہوئی, جدوں تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا پروردگار رب ذوالجلال فرماتا ہے ادوں تک میں معاف نہیں کروں گا, ادوں تک میں معاف نہیں کروں گا. اور نوجوان کی توبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنو, نوجوان جدو توبہ کرتا ہے سرکار فرماتے ہیں رب تعالیٰ عرش تے جشن مناتا ہے, رب تعالیٰ فرشتے کو حکم دیتا ہے جنت نو سجاؤ, فرشتے جنت نو سجاتے ہیں, ایک دوسرے دستے ہیں فلاں نوجوان نے توبہ کی ہے. اور رب ذوالجلال خوش کتنا ہوتا ہے, حضور غوث اعظم اپنی کتاب دے وچ بنیاد الطالبین دے وچ آپ فرماندے ہیں رب ذوالجلال کتنا خوش ہوتا ہے. آپ فرماندے ہیں بندے کو ساری زندگی دا مال ہوے, کھان پین والا پانی ہوے, رزق کھان والی چیزاں ہون, اٹھ اٹھتے ہوئے چلتا چلتا سیرات علاقے میں چلا جاوے, اتنے جا کے ایک درخت آوے, نہ پیچھے دا راستہ ہوئے نہ آگے دا راستہ ہوئے, اتنے جا کے اس کی اکھ لگ جاوے. اکھ لگن تو بعد جب اس کی اکھ کھلے, وہ جڑی سواری ہے جس اتنے پانی ہے کھان پین کی چیزاں وہ چلیاں جان, سواری موجود نہ ہوئے, آپ نے فرمایا وہ کتنا غمگین تے پریشان ہوئے گا. موت تو علاوہ کوئی چیز اس نے نظر نہیں آئے گی, موت تو علاوہ اس نے کوئی چیز ہے. آپ فرماتے ہیں وہ اتنا پریشان ہوئے گا, لیکن پریشان ہو کے جانا ہے مشرق وال مغرب وال شمال وال جنوب وال جانا ہے, وہ سواری ملتی نہیں. پھر اتنے ہی آ جاتا ہے کہ موت آنی ہے تو اس درخت تلے آ جائے, تھوڑی دیر واسطے اکھ لگے, پھر وہ اکھ کھلے تو ویکھے تو اس کے سرانے وہ سواری کھڑی ہو گئی مال آنی. آپ نے فرمایا اس کی خوشی کی کوئی انتہا دیکھ سکتا ہے, اندازہ نہیں لا سکتا. آپ نے فرمایا جب نوجوان توبہ کرتا ہے نا اللہ کی بارگاہ میں, رب ذوالجلال اس نو زیادہ خوش ہوتا ہے, اس نو زیادہ خوش ہوتا ہے. اور آپ دے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر تے تشریف فرما ہو لگی, سرکار نے فرمایا آمین, پھر دوسری سی سرکار نے فرمایا آمین, پھر تیسری دفعہ سرکار نے فرمایا آمین. غلام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اگے کدی بھی ایک دا معاملہ نہیں گیا, یا رسول اللہ آج عجیب معاملہ ہے. سرکار نے فرمایا میرے غلاموں کی, سرکار غلام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ جب تسی ممبر پہ تشریف فرما تو نے فرمایا آمین, پھر دوسری دفعہ تو فرمایا آمین, تیسری دفعہ سرکار نے فرمایا جبرائیل امین آئے سن, جبرائیل امین آئے سن, انہوں نے آ کے رب دا میں پیغام سنایا, جا میرے محبوب نو میرا پیغام سنا. جبرائیل امین دعا کرتے ہیں یا مولا یا اے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی زندگی وچ اے رمضان المبارک دا مہینہ آ جاوے کہ وہ بخشش نہ کرا سکے, میں اس واسطے دعا کرنا وہ ہلاک ہو جائے. سرکار نے فرمایا آمین. زندگی وچ رمضان دا مہینہ آ جاوے کہ اپنی بخشش نہ کرا سکے, سرکار نے فرمایا جبرائیل امین نے دعا کی تھی یا رسول اللہ ہلاک ہوئے, سرکار نے فرمایا آمین. دسو جبرائیل امین دعا کرنے والا ہوئے تے آمین آخنے والے محبوب مصطفیٰ ہون, کیا وہ دعا رد ہو سکتا؟ اللہ کا حکم. اور پھر دوسری دفعہ سرکار نے فرمایا جبرائیل امین نے دعا کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوانی ہوئے
کہ اس کے والدین بڑھاپے میں چلے جان، اس کو یہ نعمت میسر آ جائے، یا رسول اللہ اس کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کا موقع مل جائے، جو اپنے والدین کو راضی نہ کر سکے، میں دعا کرنا وہ حالات ہو جائے۔ سرکار نے فرمایا تیسری دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا جبرائیل امین نے کیا کہ یا رسول اللہ تہاڈا ذکر ہوئے، تہاڈا اسم گرامی لیا جاوے تے تہاڈا نام سن کے وہ بندہ تہاڈے تے درود نہ پڑھے، میں دعا کرنا وہ حالات ہو جائے۔ اللہ دی بارگاہ میں دعا کہ رب تعالیٰ مل کے ہم سچی اور سوچی توبہ نصوحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور والدین دے نال حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دوسرا عشرہ جیڑا کہ بخش کا عشرہ ہے یہ جاری ہو گیا ہے۔ رب تعالیٰ مل کے ہم زیادہ تو زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔